زدني علما رب زدني علما. حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ. حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق الذبح ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمت اور برکت نازل ہو عمومی طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خصوصی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. حاضرین گرامی، جس طرح سے جمعہ کا عنوان آپ تک پہنچایا گیا کہ آج ایک صحابی رسول، محدث امت، فقیہ امت، حافظ حدیث جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند اہم باتیں پیش کی جائیں گی. وجہ حضرت ابو ہریرہ کا عنوان چننا یہ کہ آئے دن ایسے نت نئے امت مسلمہ کے اندر فتنے، لوگ شریر پیدا ہو رہے ہیں جو ہمارے اسلاف، ہمارے علماء، ہمارے صحابہ، ہمارے محدثین پر زبان درازی کر رہے ہیں. آئے میں آپ کو ایک تمہیدی کلمے کے اندر یہ بات سمجھا دوں کہ یاد رکھیے گا کہ آپ اور میں آج اگر مسلمان ہیں، آپ اور میں دین اسلام پر عمل کر پا رہے ہیں، آپ اور میں قرآن مجید کی تلاوت کر پا رہے ہیں، آپ اور میں نمازیں ادا کر پا رہے ہیں،
آپ اور میں نبی کی حدیثیں پڑھ سن کر عمل کر پا رہے ہیں تو یہ ہم پر صحابہ کا احسان عظیم ہے، یہ احسان ماننا صحابہ کا. اور یہ یاد رکھنا جن کی وجہ سے یہ اسلام ہم تک پہنچا، اور انشاءاللہ یہ اسلام پر عمل کر کے ہم اللہ کی جنتوں میں داخل کر دیے جائیں گے انشاءاللہ. اگر وہ اسلام پہنچانے والوں پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو ان کے روحانی بیٹوں پر یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں پر ان کی برائی بیان کی جائے تم دوسری جانب کھڑے ہو کر ان کی اچھائی بیان کرو. کیوں؟ ہم روحانی بیٹے ہیں حضرت ابو ہریرہ کے، ہم روحانی بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر کے، ہم روحانی بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس کے. ہمارا یہ فرض ہے کہ ہمارے سگے باپوں پر کوئی اگر انگلی اٹھاتا ہے، سگے باپ پر کوئی گھور کر دیکھتا ہے، سگے باپ پر کوئی آنچ آتی ہے، ہم خاموش نہیں بیٹھتے. ایسے ہی جیسے ہمارا جسمانی جذبہ جاگتا ہے، صحابہ پر جب انگلی اٹھتی ہے تو ہمارا ایمانی جذبہ جاگنا چاہیے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے بھائی، یہ چیز سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے ہم کو، یا ہم سمجھنا نہیں چاہتے. اندازہ نہیں ہوتا اس بات کا کہ ہم صرف فارمیلٹی کے لیے سنتے ہیں سب چیزیں، یاد نہیں رکھتے چیزوں کو، عملی جامہ نہیں پہناتے چیزوں کو. کیا تبدیلی لانا ہے یہ انسان سوچتا نہیں، بس کیا تھوڑا سا گرما گرم تقریر سن لے، تھوڑا سا ایک اچھا واقعہ سن لے، تھوڑا سا جذباتی جو ہے نا بیان سن لے، بات خلاص، وہیں ہمارا معاملہ ڈھیر ہو جاتا ہے. بھئی کب آخر عملی میدان میں آئیں گے؟ کب آخر یہ چیزوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے؟ آؤ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر بات شروع کرنے سے پہلے، نبی کے عظیم صحابی کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے اپنے آپ کے اندر یہ وعدہ کریے کہ اللہ، جو باتیں سنوں گا گھر میں جا کر خواتین کو بھی بتاؤں گا، اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دوں گا، میرے دوستوں کو بھی اس بات سے آگاہ کروں گا. آج مسئلہ یہ ہے صحابہ کے تعلق سے ہماری کم علمی کہیں نہ کہیں راہ نجات سے بھٹکنے کا ایک راستہ ہو گیا ہے، ایک وجہ ہو گئی ہے. انسان جو راستے بھٹکتا ہے، گمراہ فرقوں میں جا ملتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ ہم صحابہ کے بارے میں نہیں جانتے، ہم صحابہ کی سیرت نہیں جانتے، ہم صحابہ کے بارے میں، ان کے اعمال کے بارے میں نہیں جانتے، جس کی وجہ سے اکثر لوگ گمراہ ہوتے ہیں. آؤ آج انشاءاللہ ایک صحابی کے بارے میں مکمل سیرت بیان نہیں کر سکتا. یہ وہ عظیم صحابی ہے جنہوں نے دین اسلام کا ایک عظیم ذخیرہ اپنے اندر محفوظ کر کے امت تک پہنچایا ہے. ان کی ساری زندگی ایک خطبے میں نہیں، کئی مجلسیں ہونی پڑیں گی. آج انشاءاللہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھا جائے گا انشاءاللہ، تفصیلی نہیں، تاکہ تھوڑا سا دل میں ایک خواہش پیدا ہو کہ یہ نبی کے صحابی بھی کیا صحابی گزرے ہیں، کیا ان کی قربانیاں ہیں، کیا ان کی چاہتیں ہیں، کیا ان کے لطف اندوز زندگی ہے، کیا ان کی خواہشات تھی، کیسا ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی عبادتیں تھی. تھوڑا سا دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہو کہ آج جمعے کے خطبے کے بعد انشاءاللہ حضرت ابو ہریرہ کی سیرت پر کتاب خریدوں گا، پوری کتاب پڑھوں گا، خود سمجھوں گا، خاندان والوں کو سمجھاؤں گا. بس اس وجہ سے انشاءاللہ یہ خطبے کو سنیے گا. اور یہ باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں وہ موٹی باتیں حضرت ابو ہریرہ کے تعلق سے ہر بچہ جاننا چاہیے، ہر بچہ. آؤ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل میں آپ کا نام عبد الرحمن ملتا ہے، عبد الرحمن آپ کا نام ہے. آپ کا اسلام سے پہلے والا نام کچھ اور تھا، عبد الشمس یا عبد مناف، ایسا کچھ ان کا نام رکھا تھا مشرکوں نے. لیکن آپ کو بلی پالنے کی بڑی عادت تھی. ان کے والد نے جب دیکھا کہ ان کے بیٹے اپنے آستین میں بلی کے بچے کو چھپا کر لائے ہیں تو انہیں پکارا ابو ہریرہ پکارا، یعنی وہ بلی کے بچے کے باپ پکارا. تب سے ان کا یہ لقب پڑا، اور ہمیشہ یہ لقب اور یہی لقب سے وہ جانے جاتے رہے. جب اسلام انہوں نے قبول کیا تو ان کا نام عبد الرحمن رکھا گیا. آؤ کیسے انہوں نے، یہ دوس قبیلے کے فرد تھے. یہ دوس قبیلے کے فرد یمن کے علاقے میں ایک علاقہ ہے
دوس قبیلہ وہاں بستا تھا. وہاں سے سب سے پہلے حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس یہاں آئے. وہ بڑے شاعر تھے, مکہ آئے. لوگوں نے کہا دیکھو طفیل ایک مشورہ دیتے ہیں, ایک نبی آیا ہے یہاں پر, وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, وہ ایسی ایسی باتیں کہتا ہے, ہر کوئی اس کی بہکاوے میں آ جاتا ہے, اس کی باتوں میں ایسی مٹھاس ہے, ہر کوئی اس پر لپک جاتا ہے. طفیل ہمارا مشورہ یہ, ان کے پاس نہ جانا, ان کی باتوں کو نہ سننا, ان کی باتوں کو سنو گے تو ان کے پاس ہو جاؤ گے. طفیل کہتے ہیں میں مکہ کے پاس سے گزر رہا تھا, حالانکہ میرے کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی تھی, حالانکہ میرے کان بند تھے, اس کے باوجود بھی اللہ نے مجھے قرآن کی چند آیتیں سنائی جو محمد رسول اللہ کعبۃ اللہ میں بیٹھ کے پڑھ رہے تھے. میں نے سوچا طفیل تم تو بڑے ہوشیار آدمی ہو, تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو, تم تو بالغ آدمی ہو, تم تو سمجھدار آدمی ہو, اچھے برے میں تمیز جانتے ہو, تمہیں الفاظ سے کوئی کیسے بہکا سکتا ہے, آؤ سنتے ہیں ان کے ہاں. گئے نبی کے پاس, کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں بتائیے, کیا آپ کا کلام ہے, کیا آپ کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چند آیتیں پڑھی, وہ آیتیں دل پر ایسے بجلی بن کے گری, وہیں کھڑے کھڑے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھے, اپنے دوس قبیلے کی طرف روانہ ہوئے, اپنے دوس قبیلے میں تبلیغ کی. اور جیسے ہی حضرت طفیل اپنے دوس قبیلے میں جا کر تبلیغ کیے, مورخین لکھتے ہیں کہ وہیں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں حضرت طفیل کے ہاتھ پہ حضرت ابو ہریرہ ہے, اللہ اکبر, وہیں اسلام قبول کیا. اس کے بعد وہ قبیلہ جو یمن میں رہتا تھا, اس نے کہا کہ اب نبی کی خدمت میں جائیں گے, یہاں تو ہم بہت رہ لیے, اب یہاں سے نبی کی خدمت میں جائیں گے. دیکھو آپ نبی سے محبت, نبی کی چاہت دل میں ایسی. دوس قبیلے کے سارے افراد کہتے ہیں کہ تقریباً 70 فیملیز, 70 خاندان حضرت طفیل کے ساتھ ہو لیے, لگ بھگ 250-300 آدمی. کہاں سے نکلے؟ یمن سے نکلے. دوس قبیلہ نکلا ہے کہاں پر؟ اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے. 7 ہجری کا مرحلہ ہے, 7 ہجری میں وہ دوس قبیلہ نکلا, مدینہ آیا. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں جنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر, جنگ خیبر کا موقع ہے 7 ہجری کا. حضرت ابو ہریرہ, مورخین لکھتے ہیں جیسے ہی حضرت ابو ہریرہ کو پتا چلا اللہ کے نبی میدان خیبر میں ہیں, جنگ خیبر میں ہیں, جہاد کے لیے نکلے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے فرد تھے جنہوں نے کہا کہ بچوں کو چھوڑو, بوڑھوں کو چھوڑو, عورتوں کو چھوڑو, میں تیار ہوں اللہ کے نبی کا ساتھ دینے کے لیے. اللہ اکبر. بولے چلو وہیں جا کر ملتے ہیں, یہاں ملنے کے لیے اللہ کے نبی, یہاں نہیں ملے, جاؤ وہاں پر ملیں گے. دوس قبیلے کے افراد تیار ہوئے, حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے اللہ کے نبی سے گئے, خیبر میں ملے, خیبر کی جنگ میں حصہ لیا. ماشاءاللہ دیکھو شروعات ہم محدث کے نظریے سے جانتے ہیں نا, محدث کے ساتھ ساتھ ایک بہترین مجاہد بھی ہے الحمدللہ, عالم کے ساتھ ساتھ, فقیہ کے ساتھ ساتھ, علم رکھنے کے ساتھ ساتھ جگرا ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارساز میں کود پڑے. اللہ اکبر. گئے میدان جہاد میں, اللہ کے نبی کے ساتھ واپس ہوئے. یہاں سے جہاں سے مدینے سے خیبر کو جا کر اللہ کے نبی کو چمٹے تو اللہ کے نبی کی اس دنیا سے جانے تک کبھی اللہ کے نبی سے جدا نہیں ہوئے. اللہ اکبر. کبھی اللہ کے نبی سے جدا نہیں ہوئے. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے اصحاب صفہ کے چبوترے پر رہتے, کبھی اللہ کے نبی کو چھوڑ کر نہیں جاتے, ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے, ہمیشہ اللہ کے نبی جہاں جہاں جاتے اللہ کے نبی کے پیچھے پیچھے ہو لیتے, اللہ کے نبی قبرستان جاتے اللہ کے نبی کے ساتھ قبرستان ہو لیتے, اللہ کے نبی بازار جاتے اللہ کے نبی کے ساتھ بازار ہو لیتے, اللہ کے نبی گھر میں آ کے بیٹھتے, باہر انتظار کرتے اللہ کے نبی کب آئیں گے حدیث سنائیں گے, اللہ کے نبی کو چمٹ کر رہے سارے زندگی. آپ جانتے ہیں 7 ہجری سے نبی کی وفات تک 4 سال کا وقفہ ہوتا ہے. 4 سال, یہ 4 سال کے وقفے میں بھی اللہ کے نبی نے 1 سال کے لیے بحرین کا گورنر مقرر کیا, بچے 3 سال, یہ 3 سال نبی کی ایسی صحبت اختیار کی, نبی کے ساتھ ایسا اٹھنا بیٹھنا اختیار کیا. 5,500 حدیثیں تقریباً 5,375 حدیثیں تقریباً اللہ کے نبی سے روایت کر دی. اللہ اکبر. 5,000. کیوں؟ یہ شوق تھا ان کے یہاں, ان کو شوق تھا حدیثیں یاد کرنے کا, انہیں شوق تھا نبی کی تعلیمات حاصل کرنے کا, انہیں شوق تھا نبی کی باتیں لے کر امت تک پہنچانے کا. نوجوان تھے, 30 سال کے تھے تقریباً 30 سال کے تھے جب وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. آج تھوڑا سا 30 سال کے نوجوانوں کا جائزہ لے لو, تھوڑا جائزہ لے لو.
نبی کی حدیث کیا، نبی کی حدیث کا معنی کیا، وہ متن کیا، اس کا راوی کیا، اس کو کیسے پڑھیں، اس کو کیسے سمجھے، حدیثیں یاد کرنے کی خواہش، حدیثوں کو یاد کرنے کی شوق کسی نوجوان کے دل میں نظر نہیں آتا الا ماشاءاللہ. ختم ہو گیا وہ سب. یہ ابو ہریرہ تھے کہ جنہوں نے نبی کی حدیث سے محبت کر دی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب نبی کا ذکر اونچا تو ان کے ماننے والوں کا بھی ذکر اللہ نے اونچا کر دیا. تا قیامت، جب تک یہ دنیا کے اندر قرآن کی آیتیں، نبی کی حدیثیں، شریعت اسلامیہ کی بات کی جائے گی، ابو ہریرہ کا ذکر کیے بغیر رہ نہیں سکتے. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ساتھ ہے. اپنی ساری زندگی اس کے بعد سے نبی کی حدیث کی خدمت میں گزار دی. میرے بھائی آؤ دو تین باتیں اور ان کے سلسلے میں کہتا ہوں. اصحاب صفہ کے چبوترے پر آپ رہتے ہمیشہ. آپ کہتے ہیں، لوگ کہنے لگے ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتا ہے، بھائی زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے ابو ہریرہ. لوگوں نے اعتراض کیا، اب نہیں، یہ آپ کے بدخماش تو اب کے ہے، ان کے پیروں کے دھول کے برابر نہیں ہے. ان کے جانوروں کی پیروں کے دھول کے برابر نہیں ہے. اس وقت بھی لوگوں نے، کہنے والوں نے کہہ دیا تھا کہ ابو ہریرہ تم بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہو. اللہ اکبر. وہ مایانہ صحابی نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 59 تلاوت کی اور کیا کہا، لوگوں میں زیادہ حدیثیں کس وجہ سے بیان کرتا ہوں. سنو، آج اللہ کی یہ آیت اگر میرے نظروں میں نہ آتی، اگر یہ آیت پر میری نظریں نہ پڑتی تو میں یہ حدیثیں بیان نہ کرتا. یہ آیت ہے جس کی وجہ سے میں ساری حدیثیں جو سنا ہوں سب بیان کر دیتا ہوں. آیت کیا؟ گھر جاؤ، پڑھو اور تھوڑے اپنے مسلکی تعصبیت کے علماء کو بھی سناؤ، تھوڑا مسلکی تعصبیت کے علماء کو بھی سناؤ. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 59. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ آیت میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے جو آیتیں نازل کی ہے، اللہ کی جو نشانیاں ہے، اللہ نے جو ہدایت نازل کی ہے، اللہ نے نازل کرنے کے بعد چند لوگ ایسے ہیں اس کو چھپاتے ہیں، بلکہ اللہ نے تو اپنی کتاب میں اس کو نازل کر دیا ہے. یہ جو چھپانے والے ہیں، یلعنہم اللہ، یہ علم چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت، ویلعنہم اللاعنون، اور سارے لعنت کرنے والوں کی ان پر لعنت. جب یہ آیت میں نے پڑھی تو جو نبی سے میں نے سنا سب کچھ بیان کرنا شروع کر دیا. میں علم چھپانا نہیں چاہتا. اور آج کوئی بدخماش آ کر کوئی بدخماش کہتا ہے سلمان ندوی اس کا نام ہے. حقیقت میں سلمان ندوی نہیں، یہ تو سلمان رشدی کی شکل میں، ہماری شکل میں آیا ہے. ندوہ والے علماء جو اس کے چاہنے والے ہیں، جو اس کے مرید ہیں، جو اس کے مقلد ہیں، ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں یہ آپ کا بوڑھا سٹیا گیا ہے، یہ آپ کا بوڑھا سٹیا گیا ہے. یہ دعوے کرنے لگا ہے، یہ ابو ہریرہ پر انگلی اٹھانے لگا ہے، یہ ابو ہریرہ کی ذات پر انگلی اٹھانے لگا ہے. یہ کہنے لگا ہے کہ ابو ہریرہ نے علم کو چھپایا ہے. ابو ہریرہ تو اپنے علم کے لیے یہ آیت کو پیش کیا ہے، یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. ابو ہریرہ تو ڈرتے تھے. ان کے بنسبت عبداللہ ابن عمر زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے ڈرتے تھے، غلطی نہ ہو جائیں. لیکن تم ابو ہریرہ پر اگر الزام لگاتے ہو تو تمہاری بدبختی ہے، تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم ایک ایسے صحابی پر الزام تراشی کر رہے ہو جس نے اپنی ساری زندگی نبی کی حدیث کی خدمت کے لیے وقف کر دی. اللہ اکبر. نبی کی حدیث کے لیے. آؤ میرے بھائی چند باتیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیکھو اور امت کو بتاؤ کہ اگر کوئی ایسا بدخماش، بے وقوف، کم علم، جاہل نبی کے صحابہ پر انگلی اٹھانے آئے تو ہمارا بچہ اس کے جواب دینے کے لیے قابل ہو جائے. ہمارا بچہ اس کا جواب دینے کے لیے قابل ہو جائے. اور کم از کم جواب نہ دے سکے، کم از کم اس بات کا تو قابل ہو جائے خود کو ہدایت کے راستے پر بھٹکنے سے محفوظ رکھ سکے. کم از کم اتنا تو کرو، کم از کم اتنا تو کرو. آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے بارے میں کیا خیال ہے صحابہ کا. تھوڑا سا وقت کی کمی کی وجہ سے تھوڑا تیز بولوں گا، تھوڑا سا میری باتوں پر ذہن رکھنا کیونکہ آدھا وقت ختم ہو چکا ہے. 15-20 منٹ کے اندر باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ابو ہریرہ ایک واحد صحابی تھے کہ ہم جو باتیں نبی سے سوال کرنے کے لیے ڈرتے
نڈر ہو کے ابو ہریرہ نبی سے سوال کر لیا کرتے ہیں. ہم ابھی ڈرنے میں رہتے کہ پوچھوں نہ پوچھوں, ہم ابھی تھوڑا سا پیچھے پیچھے رہتے. ابو ہریرہ جاتے, سوال کرتے, جواب لیتے, حدیث سنتے, یاد کرتے, امت تک پہنچا دیتے. اللہ اکبر. یہ نبی کی حدیث کی چاہت تھی ان کے ہاں, اور یہ نبی کی حصول حدیث کی چاہت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی دی. آؤ یہ حدیث ہمارے بچے کو معلوم ہونا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ خود روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے ایک دفعہ سوال کیا, یا رسول اللہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ, قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ اللہ اکبر. سوال کیا کہ نبی اللہ بتائیے قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کیا ہوگا؟ نبی جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ میں جانتا تھا کہ سارے صحابہ میں تم سے پہلے یہ سوال مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا, کیونکہ تم حدیث طلب کرنے کے بڑے شوقین ہو. اللہ اکبر. بڑی چاہت ہے, حدیث تمہیں بہت مطلوب ہوتی ہے ہمیشہ. آؤ ابو ہریرہ سنو, قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جس نے خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا. اللہ اکبر. یہ ابو ہریرہ کی گواہی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا یہ بڑا شوقین ہے حدیث کا, یہ حدیث چاہتا ہے, ہمیشہ محبت کرتا ہے حدیث سے, ہمیشہ حدیث کی طلب میں لگا رہتا ہے. اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب لوگ کہتے ہیں کیا بھائی تم بہت حدیثیں بیان کر رہے ہو, بہت حدیثیں تم بیان کر رہے ہو, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, کہتے ہیں لوگوں قیامت کے دن سے ڈرو, اس دن سب کو جواب دینا ہے. لوگوں میں مسکین آدمی تھا, میرا کچھ نہیں تھا مدینے کے اندر, اصحاب صفہ کے چبوترے پہ بیٹھتا, نبی کے ساتھ رہتا, ہمیشہ نبی کی حدیثوں کو سنا. مدینے کے اندر مہاجر ہے تجارت کے لیے جایا کرتے تھے, مدینے کے اندر انصار تھے جو اپنے کھیتوں میں چلے جایا کرتے تھے. میں مسکین تھا, میرا کوئی نہیں تھا, میں نبی کی خدمت میں رہتا, اسی لیے میں زیادہ حدیثیں یاد کیا ہوں. اللہ اکبر. خود ابو ہریرہ کہتے ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائی امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلان النبلاء میں کہتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, کیا ہوا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں, سب صحابی بیٹھے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. زید بن ثابت کا بیان ہے, دیکھو دوسرے لوگ گواہی دیتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں. زید بن ثابت کہتے ہیں میں بیٹھا ہوں, میرا ایک ساتھی اور ابو ہریرہ, تین بیٹے ہیں مسجد نبوی کے اندر. اللہ کے نبی آئے, اللہ کے نبی آتے ہی ہم خاموش ہو گئے. اللہ کے نبی نے کیا چل رہا ہے؟ کہا کہ ہم ذکر کر رہے تھے. اللہ کے نبی جاری رکھو, اللہ کے نبی جاری رکھو. پھر کہتے ہیں حضرت زید بن ثابت میں اور میرے ساتھیوں نے دعا کی, جیسے ہی ہم نے دعا کی اللہ کے نبی نے آمین کہا. پھر ابو ہریرہ نے دعا کی. دیکھو کیسے فطین, کیسے ذہین, کیسے محدث تھے. ابو ہریرہ بھی مجلس میں ہے, زید بن ثابت اور ان کے ساتھیوں نے دعا کی, نبی نے آمین کہا. ابو ہریرہ نے دعا کی, کیا؟ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کا بھی جو میرے ساتھیوں نے مانگا ہے, اور ایسے علم کا بھی جو میں کبھی بھول نہ پاؤں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے آمین کہہ دیا. حضرت زید بن ثابت نے کہا اے اللہ کے رسول, اللہ سے دعا مانگیے کہ ہمیں بھی ایسا علم عطا ہو جو کبھی بھول نہ پائیں. اللہ کے نبی نے کہا زید, یہ دوسی قبیلے کا فرد عبد الرحمن ابو ہریرہ تم سے سبقت لے گیا ہے. اللہ اکبر. دعا مانگتے, کیا مانگتے؟ حدیثیں یاد کرنے کی دعا مانگتے, علم کی دعا مانگتے. اللہ کے نبی ایک دفعہ ابو ہریرہ مال غنیمت میں سے کچھ تو مانگ لیا کرو. مال غنیمت میں سے کچھ کبھی نہیں مانگتے, مال غنیمت میں سے کچھ نہیں مانگتے. اللہ کے نبی ابو ہریرہ مانگ لو کچھ. ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے, کہ اللہ نے آپ کو جو علم عطا کیا ہے وہ مجھے دیجیے بس. اللہ اکبر. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دفعہ یہ ہوا یادداشت کے مسئلے میں لوگ کہتے ہیں کیسے یاد رکھ سکتے ہیں, کتنی حدیثیں کیسے یاد کر سکتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی معجزات اور یہ اللہ کے ولیوں کی کرامت ہے میرے بھائی. تم نے ابھی محدثین کی سیرت پڑھی کہاں؟ تم نے حضرت بخاری کی ذہانت دیکھی کہاں بھی؟ تم نے امام ترمذی کی ذہانت دیکھی کہاں بھی؟ تم نے امام احمد کی ذہانت دیکھی کہاں بھی؟
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آتے ہو بوکنے کے لیے. اللہ اکبر. آؤ سنو, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کے پاس آئے, کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے حدیثیں سنتا ہوں لیکن تھوڑا یادداشت میں دشواری آ رہی ہے, تھوڑا مشکل ہو رہی ہے یادداشت کرنے میں. اللہ کے نبی نے کہا چادر بچھاؤ تمہاری. چادر بچھائی گئی. اللہ کے نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بھرا, کچھ پڑھا, پھر اس میں اپنے ہاتھوں کو اڈیلا اور کہا چادر کو لپیٹو اور اپنے سینے سے چادر کو لگاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی یہ دعا کی چادر کو میرے سینے سے لگانے کے بعد اللہ کی قسم میں آج تک کوئی حدیث کو نہیں بھولا. اللہ اکبر. جس کے لیے نبی دعا کرتے ہیں, جس کی حفاظت کے لیے, یہ وہ ابو ہریرہ ہے میرے بھائی. ان پر انگلی اٹھانے سے پہلے تھوڑا سا اپنے گریبانوں میں جھانک لو, تھوڑا اپنی اوقات جانچ لو, تھوڑا سا معلوم کر لو تمہارا عملی معیار کیا ہے ابو ہریرہ کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آؤ اسی طریقے سے میرے بھائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, وہ خود اپنے بارے میں, صحیح بخاری کی روایت ہے. لوگ کہتے ہیں تم زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہو. ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگوں نہ میں لذیذ کھانے کا شوقین تھا. اللہ اکبر. نہ میں لذیذ کھانوں کا شوقین تھا, نہ میں اچھے کپڑوں کا شوقین تھا, نہ میرے پاس غلام تھا, میرے پاس کچھ نہیں تھا. میں بس نبی سے وابستہ رہتا, اتنا وابستہ رہتا, آپ کے ساتھ ساتھ رہتا, آپ جو جو کہتے میں نوٹ کرتا چلا جاتا. اللہ اکبر. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی. یہی حدیث کے اندر اللہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی سے وابستگی. کیسی وابستگی؟ نہ پینے کھانے کی خواہش, نہ کپڑوں کی خواہش, نہ غلام کی, نہ دنیا کی خواہش. بس کھانا کبھی مل گیا, کبھی نہیں ملا. اصحاب صفہ پہ پڑے ہیں ابو ہریرہ کے الفاظ ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, نہ لذیذ کھانے کھایا, نہ عمدہ کپڑے پہنا, نہ غلام کو لیا, بلکہ ایسا بھی وقت آتا بھوک کی شدت کے مارے زمین پر کنکریوں پر اوندھا لیٹ جاتا, جب تھوڑا افاقہ ہوتا تو پھر اٹھ جاتا. اللہ اکبر. یہ ابو ہریرہ ہے میرے بھائی. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی, جو اپنی پوری زندگی بھوکے پیاسے رہ کر, قربانیاں دے کر, اپنی خواہشات کی قربانی دے کر, اپنے بھوک کی قربانی دے کر, اپنے خواہشوں کی قربانی دے کر نبی کی خدمت کی. اور آج کے دور کے لوگ ان پر انگلی اٹھا رہے ہیں. اللہ اکبر. لوگوں آؤ یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور چیز اپنے بارے میں سنتے چلو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں ایک دفعہ ایسی بھوک کی شدت کہ برداشت نہیں ہو رہی ہے. لیٹے تو لیٹا نہیں جا رہا ہے, بیٹھا تو بیٹھا نہیں جا رہا ہے, بھوک کی شدت سے مچل رہا ہوں, بڑا پریشان ہوں. کیا کرتا ہوں؟ میں نے ایک ترکیب سوچی, ایسی جگہ جا کر بیٹھ گیا جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں تاکہ سلام کلام کروں, تاکہ لوگ مجھے دیکھ لے, میرے چہرے کو دیکھ لے, میری مجبوری کیا ہے جان لے, مجھے کیا چاہیے وہ جان لے. راستے پر بیٹھ گیا, لوگ آتے جاتے سلام کلام کرتا. کیا دیکھتا ہوں ابو بکر آ رہے ہیں. ابو بکر کو سلام کیا, کہا ابو بکر قرآن کی آیتیں یاد ہے کیا تمہیں؟ قرآن کی آیتیں یاد ہے کیا؟ ابو بکر رکے, قرآن کی آیتیں سمجھائے اور چلے گئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا مقصد علم حاصل کرنا نہیں تھا, میں یہ سمجھ رہا تھا ابو بکر بات کریں گے, باتوں میں یہ بھی کہہ دیں گے کہ چلو گھر چلیں گے, کھانا کھا لیں گے. ابو بکر چلے گئے, عمر آئے, عمر سے میں نے ایک مسئلہ دریافت کر لیا, عمر مسئلے کا حل بتائے. چلے گئے, بیٹھا ہوں انتظار کے اندر. کون آئے؟ ابو القاسم آئے. ابو القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. دیکھا ابو ہریرہ راستے پر بیٹھا ہے, سمجھ گئے چہرے کو دیکھ کر, مسکرانے لگے اور کہنے لگے ابو ہریرہ بھوک کا مسئلہ ہے نا, بھوک ستا رہی, آؤ میرے ساتھ. گھر لے گئے, ازواج مطہرات سے اجازت چاہی, پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے, ایک دودھ کا پیالہ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. پیالہ لایا گیا. ابو ہریرہ خوش ہو رہے ہیں کہ پیالہ سامنے آیا ہے, کئی دنوں کی بھوک کی شدت ہے, یہ پیالہ ملے گا, اب پیوں گا اور بھوک مٹاؤں گا. دیکھو صحابہ کی زندگی کیسی زندگی تھی میرے بھائی, نبی کی زندگی کیسی زندگی تھی. تمہارے گھروں میں لیٹروں کا دودھ ہوتا ہے, تمہارے گھروں میں کنٹلوں کا اناج ہوتا ہے, تمہارے گھروں میں کھانے پینے کی الحمدللہ فراوانی ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم نبی کی عزت کے لیے, ہم صحابہ کی عزت کے لیے, ہم دین اسلام کے لیے قربانی نہیں دے پا رہے ہیں میرے بھائی. وہ ایمانی کیفیت ہمارے اندر نہیں آ پا رہی ہے جو ان کے اندر تھی, آنی چاہیے میرے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کٹورا لائے, وہ پیالہ سامنے لائے. ابو ہریرہ کو دیکھ کر مسکرایا, بھوک کے آثار ہے چہرے پر, ایک لمحے کے اندر لیا اور گٹ پی گیا, ایسا ابو ہریرہ چاہتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ یا ابو ہر کہتے تھے, ہر میل, ہریرہ فیمیل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہر کہتے تھے. کہا یا ابو ہر جاؤ
جا کر اصحاب صفہ کے تمام ساتھیوں کو بلا کے لاؤ۔ ابو ہریرہ دل میں کہتے ہیں یہ کیا مسئلہ، اللہ کے نبی نے کہہ دیا بھوک کی شدت یہ پیالہ لوں اور پی لوں، اصحاب صفہ کے 80 لوگ ہیں، 80 لوگ، ان کو کہاں یہ دودھ بس ہوگا، کہاں میرے حصے میں آئے گا، کہاں جاؤ بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دل میں تکلیف تو ہوئی، لیکن اللہ کی اطاعت، لیکن نبی کی اطاعت دل میں آئی، اللہ کے نبی کی اطاعت کی فرما برداری مجھے کرنا ہے، چاہے میری بھوک کی قربانی کیوں نہ دینے پڑی۔ اتنی ترکیبیں کی، راستے پر بیٹھا سوالات کیے، پھر بھی مسئلہ یہ ہے نبی کی اطاعت، قربانی دی، جا کر پورے اصحاب صفہ کو بلایا، سب آئے۔ اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ پیالہ لو اور پلانا شروع کرو۔ اللہ اکبر، ایک ایک اصحاب صفہ کے ساتھی کو پلاتے، اتنا پلاتے کہ وہ سیر ہو جاتا، سیر ہو کر پی لیتا، سب ختم ہو گئے۔ پھر وہ پیالہ اللہ کے نبی کے سامنے لایا گیا۔ ابو ہریرہ سے اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ سب ہو گئے ہیں نا، سب ختم ہو گئے، سب نے بھر کر پی لیا ہے پیٹ، اب تم اور میں باقی ہے نا، ابو ہریرہ اب تم پیو، ابو ہریرہ اب تم پیو۔ پینے لگے کٹورا، پیتے گئے، پھر منہ سے کٹورا نکالا، اللہ کے نبی کی طرف کہا اور پیو ابو ہریرہ، پھر پیے، پھر رکے، پھر کہا پھر پیو ابو ہریرہ، پھر پیے، پھر رکے، اللہ کے نبی پھر پیو ابو ہریرہ اور پیو۔ اس کے بعد ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ اب جگہ باقی نہیں، اب جگہ باقی نہیں یا رسول اللہ، پیٹ بھر کر میں نے پی لیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے وہ کٹورے کو لیا اور اپنے ہونٹوں سے لگا کر وہی اصحاب صفہ کے غریب غربا کے منہ کو لگا ہوا کٹورا ہے، وہی غربا، وہی یتیم، وہی مساکین، چھوت اچھوت کا کوئی سسٹم نہیں ہے اسلام کے اندر۔ وقت کا نبی ہے، امام الانبیاء ہے، لیکن یہ ثابت کر دیے ہیں کہ اسلام میں چھوت اچھوت نہیں، انٹچبلٹی اسلام میں کچھ نہیں ہے، یہ سب بیکار اور بکواس کی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے سب یہ پرانے رواجوں کو ختم کر کے وہ غریب مسکین لوگوں کے منہ کو لگا ہوا کٹورا اپنے منہ کو لگا کر پیا اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک بہترین پیغام دیا۔ یہ ابو ہریرہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسے ہی آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دفعہ بیمار، بہت دفعہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے، کبھی ممبر رسول اور نبی کے حجرے کے درمیان پڑے ہوئے ہیں بے ہوش، لوگ کہتے ہیں مجنون ہے، لوگ کہتے ہیں دیوانہ ہو گیا ہے، لوگ کہتے ہیں مرغی کا دورہ پڑا ہے۔ اللہ کے نبی آ کر کہتے ہیں نہیں، میرا ابو ہریرہ کا مسئلہ مرغی کا نہیں، میرے ابو ہریرہ کا مسئلہ مجنون کا نہیں، یہ دیوانہ نہیں ہوا ہے، یہ تو بھوک کی شدت نے اسے بے ہوش کر دیا ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے میرے بھائی، یہ قربانیاں ان کی زندگیوں کی ہے، یہ قربانیاں ان کی زندگیوں کی ہے، یہ قربانیوں کے باوجود، یہ سارے مسائل پیش ہونے کے باوجود، رب نے ان سے راضی ہونے کا اعلان کرنے کے باوجود، اگر آج کے دور میں آ کر کوئی بدقماش، کوئی بے وقوف، کوئی لا علم، کوئی جاہل، کوئی رافضی، کوئی ناسبی ہمارے صحابہ پر انگلی اٹھائے گا، ہم خاموش تو نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ، ہم خاموش تو نہیں بیٹھیں گے۔ آؤ یہ مسئلہ سمجھ لو، آؤ یہ بات کو سمجھ لو۔ سلمان ندوی کی یہ بد زبانی نے، سلمان ندوی کی یہ بد زبانی نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ وہ کالے کپڑے پہننے والے صرف صحابہ کے دشمن نہیں، بلکہ وہ کالے کلر کے علاوہ ہر کلر میں آج موجود ہو گئے ہیں جو صحابہ کا بغض اپنے سینوں میں پالتے ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے نبی کے سارے صحابہ سے اللہ راضی ہوا ہے، کسی پر زبان درازی نہیں کر سکتے۔ میں گزارش کرتا ہوں میرے بھائی، یہ آستین کے سانپ اپنا چولا بدل کر، اپنا کلر بدل کر، صحابہ کی دشمنی اپنے سینوں میں پال کر ہماری صفوں میں آ کھڑے ہوئے ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ کا ایک ایک فرد اس سے آگاہ ہونا چاہیے، چوکنا ہونا چاہیے۔ جہاں کہیں ہمارے اہل سنہ والجماعہ کی مجلسوں میں حضرت امیر معاویہ کے خلاف کوئی بول دے، حضرت ابو ہریرہ کے خلاف کوئی بول دے، حضرت علی کے خلاف کوئی بول دے، سمجھ جانا یہ سیکنڈ ہینڈ رافضی ہے، یہ سیکنڈ ہینڈ نازبی ہے، اس کے ذہن کے اندر، اس کے دل کے اندر رافضیت یا نازبیت چھپی ہوئی ہے۔ ہر اس شخص سے اپنا پلہ جھاڑ لینا جو ہمارے نبی کے ادنا سے صحابی کی بھی برائی کرتا ہے، اس کے پیچھے نہ جانا، اس کو ایکسپوز کرنا لوگوں کے سامنے۔ یہ سلمان ندوی آیا ہے، یہ ندوہ کا نہیں ہے میرے بھائی، یہ ندوہ کا نہیں ہے، یہ تو سلمان رشدی کی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے اور یہ بڑے بڑے دعوے کرنے لگا ہے۔ ہم اہل سنہ والجماعہ کو آگاہ کرنے چاہتے ہیں، آج سے پہلے بھی بہت بدقماش آئے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کر دیے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں اس کے لفافے کو دیکھ کر، ہم سمجھ رہے ہیں اس کے لفافے کو دیکھ کر اس کا مضمون کہہ رہا ہے مہدی آ کر جو کام
کام کرنے والے ہیں، میں نے شروع کر دیا ہے۔ ہم سمجھ پا رہے ہیں، ہم نے بہت سارے دعوے داروں کو دیکھا ہے، امت کو اس سے آگاہ کرانے کی ضرورت ہے اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ لوگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، مہدی جو آئیں گے وہ کہاں پیدا ہوں گے، ان کی کیا کیا جو ہے نا شکلیں ہوں گی، ان کی کیا کیا صفات ہوں گی۔ اور تیسری بات اہل سنت والجماعہ کو یہ جان لینا چاہیے کہ صحابہ کی ترتیب اور صحابہ سارے کے سارے نبی کے پسندیدہ صحابی ہے اور اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ آج یہ بندہ آ کر کہتا ہے ابو ہریرہ نے حدیثوں کو چھپایا، آج یہ بندہ آ کر کہتا ہے یہ درباری مولوی ہے، جو خود درباری ہوتا ہے وہ دوسروں کو درباری سمجھتا ہے۔ تم تو آج حکومت کی گود میں بیٹھ کر، حکومت کے گانے گا کر، اللہ کے گھر کی نیلامی برداشت کر کے، اللہ کے گھر کو مندر بنانے پر تم نے جو ہے نا اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ تم سے کیا قرآن کی آیتیں سمجھی جائیں گی؟ تم سے کیا نبی کی حدیثیں پڑھی جائے گی؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا درباری مولوی تھے حضرت ابو ہریرہ؟ آؤ سنو البدایہ والنہایہ کی روایتیں ہیں اور امام ذہبی نے اپنی کتاب کے اندر واقعات نقل کیے ہیں۔ حکم بن مروان اپنے وقت کا خلیفہ ہے، وہ تصویر کشی کر رہا ہے، ابو ہریرہ دیکھتے ہیں، سامنے ٹوکتے ہیں، حرام کام ہے تصویریں بنانا وقت کے بادشاہ کو۔ اور تم سمجھتے ہو حکومت کے دباؤ میں حضرت ابو ہریرہ نے حدیثوں کو چھپایا ہے؟ تمہارا نشانہ کس طرف ہے؟ اگر تم حضرت معاویہ کے دور کی بات کرنا چاہتے ہو ذرا کھل کر آؤ۔ کب تک تقیہ کرو گے؟ کب تک اپنے عقیدے کو چھپاؤ گے؟ تمہاری نسل کہاں ہے؟ تمہارے عقیدے کہاں ہیں؟ تھوڑا کھل کر سامنے آؤ۔ تم اگر حضرت معاویہ کی بات کر رہے ہو کہ حضرت معاویہ کے دور میں حضرت ابو ہریرہ نے حدیثوں کو چھپایا ہے، تو سوال یہ ابو بکر صدیق کے 2 سال کہاں گئے؟ سوال یہ عمر بن خطاب کے 10 سال 12 سال کہاں گئے؟ عثمان بن عفان کے سال کہاں گئے؟ علی ابن طالب کی خلافت کہاں گئی؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ابو ہریرہ نے حکومت کے دباؤ میں حدیثیں چھپائی تو اعوذ باللہ، تم ابو بکر پر بھی الزام دھر رہے ہو، تم عمر پر بھی الزام دھر رہے ہو، تم عثمان پر بھی الزام دھر رہے ہو، تم علی ابن طالب پر بھی الزام دھر رہے ہو، تم حضرت حسن پر بھی الزام دھر رہے ہو۔ تم کس پر الزام لگانا چاہتے ہو؟ تھوڑا کھل کر آؤ میدان کے اندر۔ تمہاری رافضیہ جو چھپی ہوئی ہے باہر نکالو۔ تھوڑا تم سیکنڈ ہینڈ رافضی کب تک بنتے ہو؟ فرسٹ ہینڈ بن جاؤ۔ تم کب تک نازبیت اختیار کرتے ہو؟ باہر نکل کر آؤ۔ پھر دیکھو اہل سنت والجماعہ کا ایک نوجوان تمہیں ایسا منہ مار جو جواب دے گا، تم شزدہ رہ جاؤ گے۔ آؤ میرے بھائی، یہ بہت ضروری ہے آج کے دنوں کے اندر کہ صحابہ کے خلاف اٹھنے والا ایک حرف توڑ دیا جانا چاہیے، صحابہ کے خلاف اٹھنے والی ایک انگلی کا جواب دیا جانا چاہیے، صحابہ کے خلاف اٹھنے والے ایک لفظ کا جواب دیا جانا چاہیے۔ میرے بھائی، یہ باتیں صرف جذباتی نہیں، بلکہ اس کے لیے آپ کو اور مجھ کو علمی طور پر تیار ہونا ہوگا۔ آپ کو اور مجھ کو یہ کتابیں پڑھنی ہوگی جو اہل سنت والجماعہ کے بڑے بڑے علماء نے لکھ کر گیا ہے۔ آپ کو اور مجھ کو صحابہ کی زندگی کا علم حاصل کرنا ہوگا۔ جب تک نہیں ہوگا، یہ میرا پکارنا آپ کا سننا کوئی فائدے کا نہیں ہے جب تک آپ اور میں علمی معیار میں نہیں آئیں گے، آپ اور میں علمی میدان میں نہیں آئیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ آؤ ایک اور چیز آپ کے سامنے بتا کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، حالانکہ میرا وقت ہو گیا ہے۔ بات ایسی ہی ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ باتیں اتنی ہیں حضرت ابو ہریرہ کے تعلق سے، مان لو ان کی ایک حدیث سنانے لگ جاؤں جو 5000 حدیثیں ہیں تقریباً، روز ایک حدیث بھی سناؤں گا تو 5000 دن لگ جائیں گے، گھنٹے میں بھی ایک حدیث سنانے لگاؤں گا تو 5000 گھنٹے لگ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان کی زندگی کا تو پھر کیا کہنا، ان کے اور احوال۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے آپ نے ایک شادی کی تھی، ایک نکاح آپ نے کیا تھا، 3 بیٹے 1 بیٹی۔ کیا فکر آخرت، کیا ان کا ایمان، کیسا ان کا جو ہے نا ولولہ انگیز ایمان۔ بیٹی نے آ کر کہا ابو لڑکیاں مجھے چڑھاتی ہیں کہ تمہارے باپ تمہیں سونا نہیں پہناتے، تمہارے باپ تمہیں زیور نہیں پہناتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی بات چل رہی ہے، آ کر اپنے ابو لڑکیاں مجھے چڑھاتی ہیں، کیا آپ مجھے سونا نہیں پہناتے؟ ابو ہریرہ نے کہا بیٹی جا کر ان سے کہہ دو میرا باپ اللہ کی جہنم میں جلنے سے ڈرتا ہے، اس لیے دنیا حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ ورنہ بہت دنیا حاصل کر لیتے ہیں، بہت دنیا حاصل کرتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ہوا دیکھیے آپ، بہت سارے مسائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے بات ختم کرتا ہوں۔ مدینے کے بازار میں حضرت ابو ہریرہ گئے، اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ لوگوں مسجد نبوی میں
نبی کی میراث بٹ رہی ہے، میراث بٹ رہی ہے، وراثت بٹ رہی ہے، پورا بازار خالی، مسجد نبوی میں پورا بازار۔ جا کر لوگ دیکھے کچھ نہیں، واپس آئے، ابو ہریرہ وہیں کھڑے ہیں۔ کہا ابو ہریرہ کیا اعلان کر کے آئے؟ کیا اعلان کیا؟ کہاں میراث؟ وہاں تو کچھ نہیں بٹ رہا۔ لوگوں اللہ کی قسم کیا وہاں کچھ نہیں ہو رہا تھا؟ کہا کہ ہو رہا تھا، چند لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، چند لوگ اللہ کے نبی کی حدیثیں پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی کے صحابی نے کہا کہ لوگوں تمہاری کم علمی پر مجھے ترس آتا ہے، کیا اب بھی نہیں جان پائے کہ وہ قرآن اور وہ حدیثیں ہی نبی کی میراث سے بٹ رہی ہے؟ جا کر لو، اللہ اکبر، نبی کی میراث۔ یہ ابو ہریرہ، ان کی کرامتیں بھی بہت ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی کرامتیں۔ ہم یہ بیکار کی کرامتیں سن کے پریشان ہوتے ہیں نا، یہ حقیقی کرامتیں ہیں۔ ایک دفعہ ترمذی کی روایت ہے، ایک دفعہ کیا ہوا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں کھجوریں لائی، اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا، کہا یا رسول اللہ ان میں برکت کی دعا کر دیجئے، کھجوروں میں برکت کی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کھجوریں لی، برکت کی دعا کی اور کہا ابو ہریرہ اسے ایک تھیلی میں ڈال دینا، اور یہ تھیلی کو کھولنا نہیں، جب بھی تمہارا من ہے ہاتھ ڈالنا، کھجور نکال کر کھانا، اسے خالی مت کرنا، اسے جھاڑنا مت، اسے اونڈیلنا مت۔ حضرت ابو ہریرہ کی کرامت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے تھیلی میں ڈالی، جب بھی مجھے ضرورت ہوتی میں نکال کر کھاتا، لوگوں کو بانٹتا۔ تقریباً وہ کہتے ہیں کہ میری پوری زندگی میں نے 200 کلو کھجوریں اس میں سے نکالی، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں وہ تھیلی میرے کمر سے لٹکی ہوتی ہمیشہ، جب بھی ضرورت ہوتی میں نکالتا، جب بھی کسی کو ضرورت ہوتی نکال کر دیتا۔ کہتے ہیں عثمان بن عفان کی شہادت کے دن جب بھگدڑ ہوئی، جب بھگدڑ مچی، اس وقت وہ تھیلی مجھ سے کھو گئی، اللہ اکبر۔ یہ حضرت ابو ہریرہ ہے میرے بھائی، ان کی بہت کرامتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی حدیث کی حفاظت کے لیے انہیں چن لیا تھا، نبی کی حدیث کی حفظ کے لیے انہیں چن لیا تھا میرے بھائی۔ اور میرے بھائی اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر آخرت کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے ہمیشہ۔ کیا ہوا، ایک تابعی آئے، آ کر مدینے میں رکا، کیا دیکھا، ایک شخص حدیث بیان کر رہا ہے، سب بیٹھے ہیں۔ کہا کون ہے یہ؟ لوگوں نے کہا یہ جلیل القدر صحابی، نبی کے صحابی ابو ہریرہ ہیں۔ وہ تابعی کہتے کہ میں رک گیا، سب لوگ چلے گئے، میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس گیا، کہا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بھی ایک حدیث سنا دیجئے، نبی کی ایک حدیث سنا دیجئے، ایسی حدیث سنائیے کہ آپ نے ابھی تک کسی کو نہ سنائی ہو، ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے نبی سے ڈائریکٹ سنی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آؤ بیٹھو، آج میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ ایسا ہی وقت تھا، ایسے ہی مسجد میں تھے، نبی تھے اور کوئی نہیں تھا، چیخ مارے، بے ہوش ہو کر گر گئے، اللہ اکبر۔ ہوش آیا، پھر اٹھے، کہا میں تمہیں حدیث سناتا ہوں۔ ایسا ہی وقت تھا، میں تھا، نبی تھے اور کوئی نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے وہ باتیں بتائی، سنو قیامت کا دن ہوگا، چیخ مارے گر گئے، اللہ اکبر۔ 3-4 دفعہ چیخ مار کر گر کر اٹھے اور کہا دیکھو فکر آخرت کیسا خوف تھا، کوئی اپنے پاس ہے کیا بندہ آخرت کی فکر سے چیخ مار کر بے ہوش ہو جائے؟ کوئی ایسا ہے کیا جس کی نیند حرام ہو جائے راتوں کی؟ کوئی ہے ایسا اپنے ہم میں سے، کوئی ایسا اللہ اکبر رات جس کے حلق سے چیخ نکل جائے فکر آخرت میں، جس کے حلق اور منہ سے چیخ نکل جائے خبر کا عذاب سن کر، جس کے حلق اور منہ سے چیخ نکل جائے قیامت کے دن کا عذاب سن کر؟ یہ ابو ہریرہ کی ایمانی حرارت تھی، چیخ مارے گرے، اٹھے، 3-4 دفعہ کے بعد کہا آؤ سنو، سناتا ہوں میں تمہیں وہ حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈائریکٹ وہ حدیث سنائی، سنو تم وہ حدیث کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ابو ہریرہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں 3 لوگوں کو لایا جائے گا۔ پہلا شخص وہ ہوگا جو قرآن کا عالم، قرآن کا حافظ، دین کا عالم ہوگا، اسے لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا اللہ نے تجھے علم دیا تھا، بتا تو نے کیا کیا؟ وہ عالم کہے گا میں نے تیری خاطر لوگوں تک علم کو پہنچایا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو تو تیری شہرت چاہتا تھا، تو چاہتا تھا کہ تیری تعریف ہو جائے، بس تیری تعریف وہ دنیا میں ہوگی، آج تیرا کوئی حصہ نہیں۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں دوسرے شخص کو لایا جائے گا، جہاد فی سبیل اللہ میں جا کے شہید ہوا ہوگا، بتا تجھے جان دی گئی تھی کیا کر کے آیا؟ وہ جواب دے گا اللہ کو اللہ تو نے مجھے جان دی تھی، میں تیری راہ میں شہید ہو کے آیا ہوں۔ وہ اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو یہ چاہتا تھا کہ تیری بہادری کے چرچے ہو، تو چاہتا تھا کہ تیری شہادت کے چرچے ہو، جا دنیا میں تیرا بدلہ دے دیا گیا، یہاں کچھ نہیں۔ ایک غنی مالدار لایا جائے گا، تجھے ہم نے مال دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، میں نے تیری خاطر خرچ کیا، تو جھوٹا ہے، تو اس لیے خرچ کیا کرتا تھا
تاکہ لوگ تیری تعریف کرے، واہ کیا سخی ہے، واہ کیا زکوٰۃ بانٹتے ہیں، واہ کیا پیسہ بانٹتے ہیں، جہاں دنیا میں تیری تعریف ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ تابعی سے، اے تابعی سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ران پر ہاتھ مار کے کہا، ابو ہریرہ یہ 3 لوگ ہوں گے جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، آپ کے آخری لمحے ہیں، مرض الموت میں ہیں، بستر پر لیٹے ہیں، رو رہے ہیں، زار و خطار رو رہے ہیں۔ لوگ آئے پوچھنے لگے ابو ہریرہ کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تمہارا دنیا کا رونا نہیں روتا، میں دنیا کے لیے نہیں رو رہا ہوں، میری رونے کی وجہ یہ کہ ایک بڑے سفر پہ جانے والا ہوں اور جانتا ہوں کہ سامان بہت کم ہے، اللہ اکبر، نیکیاں کم ہیں، جانتا نہیں ایک ایسی جگہ پر جا رہا ہوں، ایک ایسے راستے پر جا رہا ہوں جس کا راستہ جہنم پہ جائے گا جنت پہ جائے گا، مجھے علم نہیں ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بہت باتیں ہیں حضرت ابو ہریرہ کے تعلق سے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمیں فرصت نہیں ہے، ہمیں فرصت نہیں دین کا علم حاصل کرنے کی، ہمارے پاس وقتی وقت ہے دوستوں میں گزارنے کے لیے، ہمارے پاس وقتی وقت ہے بیکار کے گپے بازیوں میں، لیکن یہ نبی کے صحابہ کی سیرت پڑھنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ نبی کے صحابہ کی زندگی کیا ہے، کیا انہوں نے حاصل کیا ہے، یہ چیزوں کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے بھائی انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو تفصیلی طور پر آپ کے سامنے انشاءاللہ ان کے تعلق سے بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔